والدہ کے ساتھ پہنچیں گے تو دونوں نے ہی عمرہ ادا کرنا ہے، اور والدہ کو ویل چیئر پر کروانا ہے تو کیا ساتھ اپنے عمرے اور طواف کی نیت کر لے؟ جی بالکل، آپ اپنے اعمال انجام دے رہے، طواف آپ بھی کریں، والدہ کو ویل چیئر پہ کرائیں، آپ کا بھی طواف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سعی کا معاملہ بھی۔ والد انتقال کر چکے ہیں اور بھائی حیات، ان کے نام کا حج یا نفل طواف یا عمرہ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ حج بدل اگر کسی کا کرنا ہو، یہ سوال بعد میں بھی آئے گا، حج بدل وہ شخص کر سکتا ہے جس نے اپنا حج کر لیا ہو، پہلے ضروری ہے، حج بدل وہی کرے گا جس نے اپنا حج کر لیا ہو۔ اپنا حج کر لیا ہے، اب آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اب والد کے لیے کر لیجئے۔ اور بھائی اگر حیات ہیں، جی جو حیات ہے وہ اگر صاحب استطاعت ہو جائے گا کل، آج وہ صحت مند بھی ہے، وہ اپنا حج خود ادا کرے گا۔ حج بدل اس کی طرف سے جو دنیا سے جا چکا یا ایسا کہ جو کبھی پہنچ نہیں سکتا، ایسی بیماری عوارض کا معاملہ آ گیا۔ باقی رہا عمرے کا معاملہ، اس میں جو بہتر رائے ہے طواف خوب کریں، عمرے خوب کریں، اور ایک یا سب کے لیے دعا کریں، یہ بہتر رائے ہے۔ ویسے گنجائش ہے کہ دوسروں کے لیے عمرہ کیا جا سکتا ہے، بہتر ایک رائے یہ ہے کہ اعمال انجام دیں اور سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ دوران طواف دوسرے چکر میں ہی نماز کا وقت ہو گیا، طواف رک گیا، ہم طواف شروع سے کریں گے یا پھر نہیں؟ جب نماز کا وقت آ گیا، ویسے آپ کو ہمیں پتہ ہے نا کہ بھئی نماز کا وقت آنے والے تو کیوں طواف شروع کر رہے ہیں؟ پلان کریں نا پہلے سے، بھئی صبح سے لے کے ظہر تک بڑا ٹائم ہے، اور رات میں بھی بہت ٹائم ہے، عصر سے مغرب کے درمیان بھی بڑا ٹائم ہے۔ بہرحال ہاں بات لگے ہاتھوں آ جائے، عصر سے مغرب کے درمیان طواف کریں گے تو احناف کے نزدیک یہ کہ وہ 2 رکعت ابھی آپ ادا نہیں کریں گے، وہ مغرب کے بعد ادا کریں گے، طواف کے بعد والے۔ اہل حدیث حضرات دیگر فقہا کی گنجائش ہے، احناف کی رائے یہ کہ عصر سے مغرب کے درمیان طواف کریں گے اگر، تو اس کے بعد 2 رکعت ادا نہیں کرنی بلکہ وہ مغرب کے بعد ادا کریں گے۔ تو پہلے پلان کر لیں، لیکن اگر ایسی شکل ہو گئی آپ نے طواف شروع کیا، 1 چکر ہوا، 2 چکر ہوئے اور نماز کا وقت آ گیا، نماز ادا کر لیں، اور جہاں رکے تھے وہیں سے اپنا طواف دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے جہاں رکے وہیں سے شروع کریں، احتیاط ہے کہ 2-4 قدم پیچھے ہو کر شروع کریں تاکہ جو ہے وہ اس میں کوئی کمی کا معاملہ نہ رہ جائے۔ اگر مینا میں ہوں تو فجر کی نماز عرفات مینا کے بارڈر پر ہوں تو کیا ہم نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں؟ اب یہ بارڈر تو پھر اس کے بعد کوئی ویزا کا معاملہ بھی آ جائے گا، یہ اس طرح کی کوئی کیفیات تو نہیں ہوں گی۔ بہرحال ہم جہاں ہوں، فجر کا وقت ہو گیا وہاں پر ہم ادا کر لیں، یہ فجر اپنے وقت پر ادا کرنی ہے، بس یہ اس کا خیال رکھیے گا، یہ بارڈر وغیرہ کے معاملات کچھ نہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مینا سے لوگوں کو جلدی لے جایا جائے، جیسے کہ گورنمنٹ کی اسکیم کے ساتھیوں کا ذکر کیا گیا تھا، واللہ عالم۔ حج کی قربانی کے ساتھ دوسری قربانی بھی کرنی، دوسری قربانی عید الاضحیٰ والی الگ ہے، وہ شرائط پوری ہو تو کی جائے گی۔ حج کی قربانی بتایا تھا، عمرے اور حج کو ہم جمع کرتے ہیں، اس کے شکرانے کے طور پر حج کی قربانی کی جاتی ہے۔ جمرات میں کیا دعائیں کرنی چاہیے؟ دعائیں کوئی مخصوص نہیں سوائے چند ایک مقامات کی، وہ آپ کو بتا دی گئیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور عرفات کی ایک مخصوص دعا۔ جو مانگنے اللہ سے مانگے، خوب مانگے، قرآن شریف کی دعائیں، احادیث مبارکہ کی دعائیں۔ مزدلفہ اور جمرات کے لیے کوئی تسبیحات، جمرات پہ کنکریاں مارنی، کنکریوں کی ایک دعا بتا دی گئی اور اللہ اکبر کہہ کے کنکری مارنی ہے۔ مزدلفہ میں نمازیں ہیں ملا کر مغرب عشاء کی، رات کا قیام ہے، تہجد ہے، اذکار ہیں، خاص کوئی دعا یا ذکر نہیں ہے۔ کیا حجر اسود کو بوسہ دینا لازمی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے تبھی تو سہولت عطا فرما دی، استلام بھی کافی ہے۔ ہاں احرام کے علاوہ کبھی قریب پہنچ کر موقع مل جائے تو چوم لیجئے گا بھائی، موقع سہولت سے مل جائے تو چوم لیجئے گا، نہیں ملے تو، اور طواف کرنا ہے تو استلام کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کپڑے روزانہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کپڑے روزانہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ کون سے کپڑے؟ یہ روٹین میں جب آپ آ گئے۔ ہم نے تو یہ بھی کہا اگر احرام کی چادر بھی بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ کیا کریں؟ وہ قرآن پڑھنا سیکھیں بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان ہو قرآن اس کو پڑھنا نہ آتا ہو، میں کوئی اس میں ہلکی بات نہیں کہوں گا، عجیب بات ہے، اور اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، ابھی ٹائم ہے، ابھی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اپنے حج کے سفر کے درمیان سب لوگ ساتھ ہوں گے نا، وہ بھائی میرا قرآن درست کراؤ، مجھے 10 صورتیں تو سکھا دو، بنیادی باتیں تو سکھا دو، یہ تہیہ کر کے جائیں، ابھی سے شروع کریں تاکہ قرآن پڑھ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ طواف کتنے ٹائم میں کرنا ہے؟ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے بھائی، بعض اوقات آپ خانہ کعبہ کے قریب ہوں گے 15 منٹ میں ختم ہو جائے گا، بعض اوقات رونق بہت زیادہ ہوگی پونا گھنٹہ بھی لگ جائے گا، اور بعض اوقات فرسٹ سیکنڈ فلور پر ہوں گے تو گھنٹہ بھی لگ جائے گا۔ 7 چکر پورے کرنے ہیں، ٹائم کا کوئی معاملہ اس میں نہیں ہے۔
کیا ضروری ہے کہ حج پر جانے والا ہر کسی کو اطلاع دے کر جائے کہ اس سے ریاکاری ظاہر نہیں ہوگی؟ ہر کسی کو اطلاع تھوڑی دیں گے، کراچی میں 2 کروڑ کی آبادی، ہر کسی کو تو نہیں دیں گے نا۔ یہ بتایا جا رہا ہے بھائی کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ رہتا ہے، گھر والے، رشتہ دار، پولیس، کاروبار کے ساتھی کوتاہیاں کر بیٹھتے ہیں، ان کو تو بتا دو بھائی مجھے معاف کر دیں، وہ بھی کہے گا اس شرط پہ معاف کروں گا، میری دعا کرے گا تو کہ نہیں، تو اچھی بات ہے، آپ کا بھی کام آسان ہے، اس کا بھی کام آسان انشاءاللہ تعالی اس حد تک ہے۔ باقی حج فرض عبادت ہے نا، فرض عبادت تو عموماً مجمع میں ہوگی نا، فرض نماز ادا کرتے ہیں، سب کے سامنے ادا کرتے ہیں، رمضان شریف کا روزہ سب کو پتہ ہی ہوتا ہے، حج بھی فرض عبادت ہے، وہ ظاہر تو ہوئی جاتی، ہاں خود کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں حاجی کہلواؤں تو وہ غلط ہو جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر احرام کی حالت میں خواتین پی کیپ نہ لگائیں، سر کے اوپر سے ہی چادر لٹکا لیں تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر وہ چہرے کو مس کرے گی تو وہ مسئلہ ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے، اس لیے پی کیپ کا آپ کو مشورہ دیا گیا ہے۔ حج بدل مرحوم والد کے لیے، پہلی بات یہ کہ جو حج بدل کرے گا اس نے اپنا حج پہلے کر لیا ہو، ایک بات۔ اگر والد کے ذمے تھا اور وہ وصیت کر گئے تو کرنا لازم ہے، اور والد کے ذمے نہیں تھا یا انہوں نے وصیت نہیں کی اور اولاد سعادت مند ہے اور ان کی طرف سے کر لے تو ادا ہو جائے گا۔ پہلی شرط یہ کہ حج بدل وہ کرے گا جس نے اپنا حج ادا کر لیا ہو۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کیسے کی جاتی؟ وہاں تو صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے، وہاں سے فارغ ہو کر باہر آ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، وہ جو دعائیں کرنا چاہیں میں نے ذکر کیا آپ کر لیجئے۔ حج بدل کا پھر سوال ہے وہ میں نے ذکر کر دیا الحمدللہ۔ اگر 3 ذی الحجہ کی روانگی ہو تو حج قران کیا جا سکتا ہے آسانی سے؟ ہاں چند دن کی بات ہے، کیونکہ 8 کو دوبارہ اپنے احرام باندھنا ہے، تو جو بالکل آخری فلائٹس والے ہوتے ہیں تو اچھا ہے کہ وہ حج قران کر لیں، حج قران افضل بھی ہے، ٹھیک ہے، جائیں گے عمرہ ادا کریں گے اور احرام جاری رہے گا اور حج کے مناسک کو ادا کرنا ہوگا۔ 2-3 حج قران والوں کے مسائل اور ہیں، وہ کوشش کیجیے گا کتاب سے آپ پڑھ لیں، تو اگر بالکل آخری فلائٹ سے تو ان کے لیے تو بہتر ہے، اور یہ افضل بھی کہ حج قران کا معاملہ کیا جائے۔ جب عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، احرام اتار دیا جاتا ہے تو جو چیزیں ممنوع ہیں وہ لاگو ہو جاتی ہیں، مثلا زوجین کا تعلق قائم۔ جی اگر کوئی ایسا موقع ہے، آپ کا مطلب یہ کہ یہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ان پابندیوں سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے، غالباً یہی پوچھا جا رہا ہے، اسی کا میں جواب اس بات میں ہاں میں دے رہا ہوں۔ نماز پڑھتے وقت اگر احرام سر پر لگ جائے تو کیا دم ہو جاتا ہے؟ نہیں، دم اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا بھائی، ٹھیک ہے، دم اتنی آسانی سے، یہ جو اڑ کے لگ گیا کپڑے پر، چہرے پر، خواتین کا کوئی کپڑا چہرے پر آ گیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ایک بات طے کر لیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو سب سے ہوتی ہیں، ہم ضرور اللہ کی راہ میں کو صدقہ دیں اور اچھا بھلا دیں، ہاں جیسے البیک بھی کھائیں گے اور پتہ نا آپ کو جوس بھی پیئیں گے، یہ خوب پیسے خرچ ہوں گے، اور پھر ترکی کی جائے نماز بھی لیں گے جو کہ فرض واجب نہیں، ٹھیک ہے، چائنا کی ٹوپی بھی لیں گے، چائنا کی تصویر بھی لیں گے، 10 قسم کی کھجورے بھی لیں گے، اور پھر دیکھیں گے پتہ نہیں کس کے پاس سامان کم ہے تو میرا سامان۔ جتنا اس کی فکر کر رہے ہیں اچھا صدقہ دینے کی بھی فکر کریں، اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ سر پہ لگ گیا، تھوڑا سا یہ ہو گیا، یہ چھوٹی موٹی کوتاہی پر دم نہیں نکلتا۔ آپ کو ایک مثال دے دوں، ناخن کاٹنا منع ہے نا، 1 انگلی 2 انگلی کے ناخن کاٹے تو چھوٹا صدقہ دینا پڑے گا، اگر ایک ہاتھ کے 5 ناخن یعنی 5 انگلیوں کے ناخن کاٹے تو یہ بڑی غلطی ہے۔ غلطی سے ٹیشو پیپر استعمال ہو گیا تو چھوٹا صدقہ دے دیں، اور پورے ہاتھ پر اچھا خاصا جو باڈی اسپرے خوشبو والا پھیرا تو اب ہوگا دم کا معاملہ، یہ بڑی غلطی، تو دم آسانی سے نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے، مراد دم کا معاملہ آسان، اتنی چھوٹی غلطی پر واجب یہ لازم نہیں ہوتا۔ 3 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے، نیت 30 دن رہنے کی ہے تو مزدلفہ عرفات میں کیا ہوگا؟ احناف کے نزدیک یعنی کہ مقیم ہیں تو آپ کو پوری نماز ادا کرنی پڑے گی، 30 دن آپ مسلسل مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں رہیں گے تو آپ مقیم کو پوری نماز ادا کرنی ہوگی۔ جو دیگر فقہاء جیسے اہل حدیث حضرات بھی ہیں اور دیگر فقہاء ہیں، حج کے ایام میں وہ قصر کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی عمل کو دیکھتے ہوئے، ان کے ہاں قصر ہے سب کے لیے۔ احناف کا مسئلہ یہ کہ جو مقیم ہے وہ پوری ادا کرے گا اور جو مسافر ہے وہ 4 کے 2 فرض ادا کرے گا۔ عمرے کے بعد حلق کرواتے ہیں، قربانی کے بعد بھی لازم ہے؟ جی قربانی والا عمل تو حج کے اعمال میں ہے نا بھائی، احرام میں ہے نا، تو احرام سے نکلنے کے لیے حلق تو کرانا پڑے گا، وہ الگ ہے، اور جو عمرہ کیا تھا وہ حلق کا معاملہ عمرے کے تعلق سے الگ تھا۔
عرفات میں عصر کی تمام نماز وہاں جلدی ہوتی تب ان کے وقت کے حساب سے ادا کریں. دیکھیے کبھی اگر ایسا معاملہ آ گیا تو احناف کے ہاں بھی یہ بات بتائی جاتی کبھی اگر عصر ہم نے اگر وقت میں پڑھ لی تو ہو جائے گی. مسجد حرام میں مسجد نبوی میں تو عصر اول وقت میں ہی پڑھیں گے نا. البتہ خیموں میں ہمارے پاس اپنا اختیار ہوتا ہے تو حضرات جو فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ عصر کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھتے ہیں. اگر وہ لیٹ کر کے پڑھ رہے تو لیٹ کر کے ان کو پڑھنے دیجئے. خدا را جھگڑا کوئی کسی سے نہ کرے, سب کی نماز ہو جائے گی بھائی انشاءاللہ. اللہ سب کا حج میں قبول فرما لے گا. لیکن جو جھگڑا کر رہے ہیں نا وہ اپنے حج کے اجر کو ضائع کر رہا ہے. میں اس لیے زور دے رہا ہوں, بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے وہاں پر بہت ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مزدلفہ میں سنت وغیرہ, جی میں نے عرض کیا تھا مزدلفہ میں اذان ہوگی, چاہے رات 10-12 بجے پہنچیں. مغرب کے 3 فرض ادا ہوں گے, پھر اقامت کہیں گے 3 فرض ادا ہوں گے, پھر اقامت ہوگی اور عشاء کے فرض ادا ہوں گے. مسافر ہے تو 2 اور مقیم ہے تو 4. پھر سنتیں پڑھیں مغرب کی, سنتیں پڑھیں عشاء کی, وتر پڑھیں, جو آپ ترتیب کرنا چاہیں. فرائض ساتھ ساتھ ادا ہوں گے, یہ ترتیب وہاں پر رہے گی انشاءاللہ. انسولین آپ ساتھیوں نے پوچھا تھا, ایک دو ساتھیوں نے, بالکل انسولین استعمال کر سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ آسانی اور عافیت فرمائے. مینا سے عرفات اور عرفات سے مینا میں کتنا, بھئی مینا میں ہم نے بتا دیا 8 کو مینا میں, 9 کو کہاں, عرفات میں 9-10 کے درمیانی شف, مزدلفہ میں 10 کو کہاں. بہت سارے اعمال. مینا میں کچھ ہوٹل میں بھی رہیں گے کیونکہ وہاں سے پھر زیارت کے لیے جائیں گے. پھر رات کہاں جائیں گے, زیارت سے مراد طواف زیارت. 5 سے کہاں جائیں گے, مینا میں. رمی کہاں چلے گی, ستون پہ کنکریاں, مینا سے جا کر مانیں گے, واپس کہاں پر آئیں گے, مینا میں. 8 سے لے کے 13 تاریخ کی تفصیل آپ کو بتا دی تھی. یہ 4 سوالات 4 جملوں میں ہو گئے الحمدللہ. مدینہ شریف 40 نمازیں میں نے آپ کو بتا دیا. اگر کسی کا قیام 8, 9, 10 دن ہو تو کوشش کریں تمام نمازیں وہیں پر ادا کریں. احادیث میں تذکرہ ہے 40 نمازوں کا اجر و ثواب بیان کیا گیا. ان احادیث پر محدثین کا کچھ کلام بھی ہے, مگر اس پر علماء توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی اگر موقع ہے تو تمام نمازیں ادا کریں, تو 40 ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ اجر عطا فرمائیں گے. ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان روایات سے زیادہ انفر نہیں کرتے, تو ان کے ہاں اس پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا. مشین پریس بٹنز یا سیفٹی پنس وغیرہ احرام میں نہیں, احرام میں یہ چیزیں استعمال نہ کریں. کوئی باندھنے کی شکل, کوئی ٹانکنے کی شکل نہ کریں. ہاں وہ جو تیبند ہے اس کا ہم بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. اس کو اگر آپ وہ بیلٹ بھی کوئی استعمال کرے گا تو وہ بیلٹ استعمال اس لیے نہیں کرے کہ تہبند کو ہم جو ہے وہ مضبوط رکھیں گے. وہ بیلٹ استعمال کرنے کی نیت ہوتی ہے اپنی چیزوں کو یا نقدی کو, موبائل فون وغیرہ کو محفوظ رکھنے کے لیے. کوشش کریں کہ یہ مشین پریس بٹنز وغیرہ, سیفٹی پنس وغیرہ استعمال نہ کیے جائیں. جی احرام کی حالت میں کیا پاؤں ڈھانپ سکتے ہیں, بڑا دلچسپ مسئلہ ہے. جی وہ کمبل اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کے پاؤں ڈھانپ سکتے ہیں, بڑا دلچسپ مسئلہ ہے. چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا, سر نہیں ڈھانپا جائے گا. اور کمبل کو ہم لباس کے طور پر نہیں لیتے, کمبل کو یا بلینکٹ ہے یا چادر, اس کو ہم بلینکٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو اگر اس میں پیر کسی کے چھپ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عجیب لگ رہا ہے نا مسئلہ. جب چپل پہنیں گے تو وہ کھلی رہے گی ہڈی. چپل کا پہنا جانا, جوتا تو پہنیں گے نہیں, وہ جو پیر میں پہننے کی چیز ہے اس وقت وہ ہے کہ وہ ہڈی کھلی رہے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن کسی نے چادر لی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مجھے پتا ہے مسئلہ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا, لیکن یہ عجیب بھی اور دلچسپ بھی ہے. جی عصر سے مغرب کے درمیان طواف کیا اور اس کے بعد 2 رکعت احناف کے نزدیک وہ مغرب کے بعد ادا کریں گے, تو اب کیا اور طواف کر سکتے ہیں؟ اچھا مسئلہ ہے, دلچسپ مسئلہ ہے. جی کر سکتے ہیں. ویسے تو ایک طواف کریں, اس کی 2 رکعت ادا کریں, پورا عمل مکمل کریں, پھر اگلا طواف کریں. عصر سے مغرب کے درمیان وہاں گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو بھئی ایک طواف کر لیا, 2 رکعت تو میں پڑھوں گا مغرب کے بعد فقہ حنفی کی رائے کے مطابق, تو دوسرا طواف کیا تیسرا بھی کر سکتے ہیں. لیکن دیگر مواقع پر جب مکروہ وقت نہیں ہوتا نوافل کے اعتبار سے, صبح کا معاملہ ہے, ظہر کے بعد کا معاملہ ہے, عشاء کے بعد کا معاملہ ہے, ایک طواف کریں, 2 رکعت ادا کریں, پھر دوسرا طواف کریں. حج میں عید الاضحیٰ کی نماز ہم نہیں پڑھیں گے, حجاج اپنے خیموں کے اندر ہوں گے, وہ اپنی جو روٹین کی نماز ہے وہی ادا کریں گے. ان کے لیے حج کی وہ عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہے. جی خواتین کا اگر عذر ہو گیا طواف زیارت وہ نہیں کر سکتی, جب وہ پاک ہوں گی تب وہ پاک ہونے کے بعد غسل کریں اور پھر وہ طواف زیارت کر لیں گی. وہ طواف زیارت ان کے لیے لازم ہے. غسل کے دوران بال وغیرہ گر جائیں, پہلے میں نے بتا دیا خود سے جو گر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ جو خود سے یعنی خود بخود جو گر رہے ہیں
اس میں مسئلہ نہیں. لیکن آدمی کھجا کے جو گرا رہا ہے اس میں مسئلہ ہے. 2-4 پہ صدقہ ہے اور بہت زیادہ ایک عضو کی طرف کے گرا دیے نکال کے، اللہ معاف رکھے، تو پھر وہ دم کا معاملہ اس کے اندر آئے گا.